الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدر جلسہ، معزز علماء کرام، اجتماع میں بیٹھے ہوئے قابل قدر معزز مہمان گرامی، اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا نام ان خوش نصیب لوگوں میں سے چن لے جو دنیا کی سب سے پاکیزہ سرزمین کی زیارت کریں، اور اس سے کم سعادت نہیں ہوگی اگر ہم رب ذوالجلال کا دیا ہوا یہ انعام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اسے ادا کرنے میں کامیاب ہو سکے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم ان جگہوں کے مقامات، ان جگہوں کے درجات اور ان کے منزلے کا اپنے ذہن و دماغ کے اندر تصور رکھ سکے. جب ہمارے ذہن کے اندر یہ تصور ہو کہ جس جگہ کا ہم سفر کر رہے ہیں یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ مبارک اور مقدس سرزمین ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کے فرشتے آیا کرتے تھے، جہاں پر وحی الہی کا نزول ہوا کرتا تھا، جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز گزرتے تھے، جہاں پر صحابہ کرام جیسی نفوس قدسیہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہتی تھی. جب یہ تصور ہمارے ذہن میں ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہ سرزمین ہے جو اللہ رب العالمین کو دنیا کی ساری سرزمین میں سب سے پیاری سرزمین ہے. واللہ انکی احب ارض اللہ الی اللہ، سب سے پیاری سرزمین اللہ رب العالمین کے نزدیک تو ہے. اور اگر میری قوم کے لوگوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں نہ نکلتا. اگر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ یہاں وہ لوگ رہتے تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی خلت اور اپنی محبت کے ساتھ چن لیا تھا،
جو ہر طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اور یہاں پر آئے اور اللہ رب العالمین کے احکام اور فرامین کو پورے طور پر انہوں نے مکمل فرمایا۔ میری مراد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام سے اور ان کا پورا خاندان کن مراحل سے اللہ رب العالمین نے گزارا، اس وقت کیا صورتحال تھی، اور اللہ رب العالمین نے پھر ان دونوں کے ذریعے سے ایک عظیم الشان کام لیا، ایک گھر کی تعمیر ان کے ذریعے سے وجود میں آئی۔ اگر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ تصور رہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے حرم بنایا ہے اور وہ بھی امن و امان کا اور ہر طرح سے تشویش سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مکمل طور پر سلامتی کی جگہ اس سے بتایا ہے۔ بے شمار آیات اور نصوص کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ سارے حقائق کو واضح فرمایا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ درجہ ہے جو اللہ رب العالمین نے حرمین کو نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سرزمین ہی کے بارے میں فرمایا تھا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ ایک نماز اگر کوئی شخص ادا کر لے مسجد نبوی میں، 1000 نمازیں دیگر جگہوں پر ادا کی جائیں اس سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ وہاں پر اگر ایک نماز ادا کی جائے تو 1,00,000 نماز کا اجر اللہ رب العالمین اس شخص کو عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خاص کر دیا ہے کہ دنیا میں اگر کسی جگہ کا طواف کیا جا سکتا ہے تو صرف یہی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کے اندر ہم اسی جگہ کا، اسی گھر کا، اللہ رب العالمین کے خانہ کعبہ کا ہم منہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ دوستو، بے شمار فضائل، بے شمار مناقب اور بے شمار وجوہات ہیں۔ اگر ہم اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ ساری باتیں رکھیں تو اس جگہ کی اہمیت کا، اس کی عظمت کا، اس کے مقام اور درجے کا ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اثر رہے گا، اور وہاں پہنچ کر ہم اپنے اوقات کو صحیح معنی میں، صحیح کاموں کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینے کی کوششیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اسے حرم بنایا، عظمت حرمین شریفین، حرم بنایا۔ مکہ کو بھی اور مدینہ کو بھی، دونوں کو اللہ رب العالمین نے حرم بنایا۔ کیا معنی حرم کا ہے؟ حرمت والا۔ کن چیزوں سے متعلق یہ حرمت ہے، ہمیں وہاں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، حرمت کے تقاضے کیا ہیں؟ اگر ہم کچھ نصوص اپنے ذہن کے اندر رکھیں، کچھ باتیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، تو یقیناً ہم اس کی حرمت اور اس کے مقام اور درجے کی رعایت کر سکیں گے، اس کے موافق وہاں ہم کام کر کے رب ذوالجلال کی نزدیکی حاصل کر سکیں گے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اس کی پامالی سے ہم دور رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور۔ مدینہ یہ حرم ہے، عیر اور ثور کے درمیان 2 پہاڑیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے حرم کی حد بندی کی کہ مدینہ حرم ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مدینہ کو حرام قرار دے رہا ہوں، دونوں سنگریزے جو پہاڑ ہیں پورب اور پچھم کی طرف، اس کے درمیان، اس کے درختوں کو نہ کاٹا جائے اور اس کا شکار نہ کیا جائے۔ ایک اور حدیث کے اندر، یہ سب صحیحین کی روایات ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص جو مدینہ کے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کا ارادہ کرے،
برا سلوک کرنے کا ارادہ کرے، اللہ رب العالمین جہنم میں اس کو گلا دے گا، پگھلا دے گا، جیسے کہ پانی میں نمک ڈال دیں اور وہ پگھل کر ختم ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی حرمت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وہاں پر کسی کا خون نہ بہایا جائے، وہاں پر کسی بھی طرح کے اسلحے نہ رکھے جائیں قتال کے لیے، اور نہ ہی درختوں کو ڈنڈے یا کسی چیز سے جھاڑا نہ جائے۔ ہاں اگر چارے کی ضرورت ہے جھاڑ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مکہ کو حرم بنایا، وہ میرے علاوہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے وہ حلال نہیں تھا اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے، میرے لیے چند گھنٹوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے حلال قرار دیا تھا۔ اس کے درختوں کو، اس کے پودوں کو نہ توڑا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے، اس کا شکار نہ کیا جائے، اور نہ ہی اس کے شکار کو بدکایا جائے، اور نہ ہی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر کے لے لیا جائے سوائے اس شخص کے جو اسے پہچان کروا کر کے لوگوں میں اسے پہنچانا چاہتا ہو۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر احادیث ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ کے اندر حدث کرے گا، یعنی بدعت ایجاد کرے گا یا بدعت اختیار کرے گا یا کوئی منکر عمل اختیار کرے گا یا کسی بدعتی کو پناہ دے گا یا کسی مجرم اور ظالم شخص کو پناہ دے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا فرض اور اس کا نفل کوئی بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ اور اس جیسی اور بھی بہت سارے نصوص ہیں جن سے آپ وہاں کی حرمت اور حرمت کے جو تقاضے ہیں کہ کیسے اس کی حرمت کی حفاظت کی جائے اور پامالی سے بچا جائے، ان کے ذریعے سے ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کے نمونوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، باتیں کچھ اور زیادہ واضح ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہرن کو دیکھ لوں کہ وہ مدینہ کی گلیوں کے اندر کہیں وہ سبزہ کھا رہی ہے، چر رہی ہے، تو میں اسے نہ بدکاؤں کہ کہیں وہ وہاں سے بدک کر چلی نہ جائے، چرنا بند نہ کر دے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں پرندہ کو اگر دیکھتے تو پرندے کو اس کے ہاتھ سے چھوڑا کر کے اڑا دیا کرتے تھے، مدینے اور مکے دونوں کی حرمت کے حوالے سے، تاکہ وہ پرندہ وہاں سے اس کی گرفت سے آزاد ہو کر کے اڑ جائے۔ اکرمہ جو کہ تابعی ہیں کہتے ہیں کہ لا ينفر صیدها، شکار کو بدکایا نہ جائے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر شکار کسی درخت کے نیچے سایہ لے رہا ہے تو جا کر کے اس کو ہم ہٹا کر کے یا ڈنڈے لگا کر کے یا بول کر کے اس کو وہاں سے نہ ہٹائیں اور اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر کے ہم سایہ لینے لگیں۔ دوستو اور بھائیوں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ مکہ اور مدینہ کی حرمت اور اس کے تقاضے، یہ نصوص جن چیزوں پر دلالت کر رہی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں، ان کا خلاصہ چند نقاط کی شکل میں۔ نمبر 1، مدینہ اور مکہ جو دونوں حرم ہیں، دونوں جگہوں پر درخت کو نہ کاٹا جائے، کسی بھی طرح کا درخت ہو۔ پودے جو درخت نہیں، پودے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے، تر و تازہ پودوں کو نہ اکھاڑا جائے، اسے نہ کاٹا جائے۔ نمبر 3، وہاں پر کسی بھی طرح سے قتال نہ کیا جائے۔ نمبر 4، کسی بھی نوعیت کے اسلحے لے کر کے قتال کی نیت سے نہ چلا جائے۔ نمبر 5، درختوں کو ڈنڈوں یا کسی اور چیز سے جھاڑا نہ جائے کہ پتے اس کے گر جائیں سوائے جانوروں کے کھانے کے لیے۔ نمبر 6، شکار کو بدکایا نہ جائے۔ نمبر 7، شکار نہ کیا جائے
نمبر 8، مدینہ کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی برا معاملے کا ارادہ بھی نہ کیا جائے، اور یہی حال مکہ کے اندر کا بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو شخص مکہ کے اندر الحاد کا ارادہ کرے گا، پختہ ارادہ، تو اللہ رب العالمین اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ الحاد کا معنی کیا ہے؟ الحاد کا معنی یہ ہے کہ آدمی فاسد نیت کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہ ہو، اور دراصل اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ صحیح راستے سے، حق راستے سے بھٹک جانا، مائل ہو جانا، اس سے الگ ہو جانا۔ جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص پختہ ایسا کوئی ارادہ کرتا ہے، چاہے وہ شرک کا گناہ ہو، بدعات ہوں، بڑے بڑے گناہ ہوں، چھوٹے گناہ ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس الحاد کے کلمے کے اندر داخل ہیں۔ اسی طریقے سے مدینے کے اندر خاص طور سے کوئی ایسا بدعت کا کام نہ کیا جائے، اور نہ ہی بدعتی کو پناہ دی جائے، نہ ہی کوئی ایسا منکر کام کیا جائے، اور نہ ہی کسی مجرم کو وہاں پناہ دی جائے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کا ایک ہی پناہ گاہ ہے، ان میں سے اگر کوئی شخص، مسلمانوں کا کوئی بھی فرد کسی کو امان دے دے، کسی کو عہد و پیمان دے دے، سارے مسلمانوں کو اس کی رعایت کرنی ضروری ہے، اور نقض عہد اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ گری پڑی چیزوں کو اٹھانا وہاں کے کسی بھی شخص کے لیے صحیح اور درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ چند وہ نکات ہیں جو ہمیں مذکورہ بالا جو احادیث آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں رہ کر کون سے کام انجام دینی ہے اور کس سے بچنا ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ان تمام تقدس کے باوجود، ان تمام عظمت اور حرمت کے باوجود، کتنے ایسے نفوس شریرہ ہیں، کتنے ایسے بدقماش لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اور وہاں پہنچ کر کے بھی وہ اپنی خصلت سے باز نہیں آتے، اور طرح طرح کی حرکتیں وہاں اس کی پامالی کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری شکلیں پامالی کی ذکر کی ہیں۔ انہی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ذکر کیا کہ اللہ کے گھر سے کسی کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ مکہ اگر کوئی شخص جا رہا ہے، روکنے کی جو بھی شکلیں ہیں وہ شکل اگر اختیار کی جاتی ہے تو اس میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے لوگوں کو روکے، اگر وہ روک رہا ہے یا اس کا سبب بن رہا ہے، یہ اس کے اندر داخل ہے۔ سن 6 ہجری کے اندر مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام جانے سے انہوں نے روک دیا۔ حدیبیہ نامی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ کر کے اور وہاں سے واپس آئے، لیکن مشرک اور کافر جو کہ دائرہ اسلام میں نہیں آیا ہے وہ حرم کے اندر نہیں جا سکتا، جیسا کہ قرآن کی بے شمار آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 28، سورہ توبہ آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے مدینہ کے اندر اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے بھی لوگ پائے گئے جنہوں نے فساد مچانے کی اور مدینہ کی حرمت کو پامال کرنے کی پوری کوششیں انہوں نے کیا، جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ در حقیقت فساد مچا رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اس فساد کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، کچھ ایسے بھی لوگ پائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر انگلی اٹھا کر کے اور انہوں نے پامالی کی حد کر دیا۔ چنانچہ مشہور حدیث
جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، جس میں خوارج کے حوالے سے بہت ساری باتیں، بہت سارے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، اور یہ ذوالخویسرہ نامی شخص جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتق اللہ واعدل، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور عدل سے کام لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ حضرت خالد بن ولید نے آپ سے اجازت چاہی قتل کرنے کی، آپ نے اجازت نہیں دیا، اور ان کی صفت بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس کی ذریت سے، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن کے بہت سارے اوصاف ہیں، ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمائی یقتلون اہل الاسلام، کہ وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اگر میں ایسے لوگوں کو پا جاؤں تو ایسے قتل کروں جیسے کہ قوم عاد کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ کب نکلیں گے، کب آئیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ لوگ آئے، جیسا کہ اسی حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھائی، اور وہ سارے اوصاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے ذکر کیے، جس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، لیکن ان سے کچھ غلطیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص کو سمجھنے میں ہوئیں، صحابہ کرام سے وہ ہٹے، اسی بنیاد پر وہ طرح طرح کے جرائم کے اندر شکار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں جب پوچھا گیا، خوارج کے بارے میں، کہ اہل نہروان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا وہ مشرک تھے؟ انہوں نے کہا شرک سے تو یہ لوگ بھاگے ہیں۔ کہا کیا یہ منافق تھے؟ کہا منافق اللہ کا نام کم لیتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ کہا پھر یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا قوم بغوا علینا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر بغاوت کیا، زیادتی کیا، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ قتال کیا۔ در حقیقت اگر آپ غور کریں تو ان کے اندر 3 اہم چیزیں ایسی پائی گئیں جس کی بنیاد پر انہوں نے صحابہ کرام کو کفار کہا، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور ولی امر جو حاکم وقت ہے اس کے خلاف انہوں نے خروج کیا، تلوار انہوں نے اٹھائی اور مسلمانوں کا انہوں نے قتل عام کیا۔ دوستو اور بھائیوں، مکہ اور مدینہ جو حرمین شریفین ہے، ان کے حوالے سے اگر پامالی کی وجوہات اور اسباب اور اغراض اور مقاصد دیکھے جائیں تو ہمارے اور آپ کے سامنے 2 اہم اسباب یا 2 اہم مقاصد ہمارے سامنے کھل کر کے آتے ہیں۔ ایک وہ جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ دیا کہ وہ مسلمانوں میں سے ہیں، نیک پسند ہیں، اچھے لوگ ہیں، صلاح ان کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے فہم سے، ان کے طریقے سے وہ ہٹ کر کے انہوں نے کتاب و سنت کے نصوص کا منمانی معنی بتا کر اور وہ مسلمانوں کے درمیان آئے اور مسلط ہو گئے، اور انہوں نے طرح طرح کی نصوص کی بھی پامالی کیا، اور حرمین شریفین کی بھی مختلف ادوار کے اندر پامالی کیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے جیسا کہ آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق بظاہر اسلام سے ہے، لیکن اسلام سے حقیقت میں ان کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہودیوں کی چالیں ہیں، اور ان لوگوں کی جو اسلام دشمنی میں مشہور ہیں، انہوں نے مسلمانوں ہی کے اندر ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ وہ آئیں، پیدا ہوں، اور پھر ان چالوں کی روشنی میں وہ حرمین کے تقدس کو پامال کریں۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب اسلام کی فتوحات دور دور تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جانے لگے، تو ان لوگوں نے اس طرح کے کام کو آگے بڑھایا، اور آگے بڑھ کر کے مسلمان ہوئے، اور ان سارے لوگوں کو جو کہ مسلمان تھے، سچے اور پکے مسلمان، ان کے بیچ پہنچ کر کے انہوں نے ریشہ دوانیاں کرنا شروع کر دیا، تاکہ اصل اسلام ہی کو ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، اندر سے ان کے اوپر حملے کیے جائیں، اور طرح طرح سے جرائم کے سلسلے کو
بڑھایا جائے اور اس کا سلسلہ آگے نکالا جائے، یہ سلسلہ انہوں نے جاری کیا۔ دوستو اور بھائیوں، تاریخ پر اگر نگاہ ڈالیں تو ایسے لوگوں کی تعداد، ایسے لوگوں کا سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، اور وہ آگے بڑھ کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر شہید کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سن 35 ہجری میں اس کا سبب بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر سن 36 ہجری کے اندر جنگ جمل کے موقع پر ریشہ دوانیاں کرتے ہوئے مسلمانوں کے 2 گروپ میں جھڑپ کا، قتال کا سبب بنتے ہیں، اور پھر 317 ہجری کے اندر ان کا ایک بہت بڑا رافضی شخص آتا ہے، ابو طاہر الرافضی، مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور وہاں کے حجاج کا قتل عام کرتا ہے، حجر اسود کو اکھاڑ کر اس کی جگہ سے نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے لے کر کے اپنے علاقے میں جاتا ہے، جہاں پر 339 ہجری تک 22 سال تقریباً ان کے یہاں موجود رہتا ہے، اور اتنے سالوں کے بعد تو پھر وہ حجر اسود دوبارہ ان کے پاس آتا ہے۔ 408 ہجری کے اندر انہوں نے ایسے لوگوں کو تیار کیا، حاکم بامر اللہ عبیدی خلیفہ جو کہ رافضی خلیفہ ہے، اس شخص نے 2 بار ایسے لوگوں کو مدینہ بھیجا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قبر مبارک کو وہاں سے نکال کر اور مصر منتقل کر سکے۔ یہ اور اس جیسے اور دیگر ان کے واقعات اور جرائم کے سلسلے جاری رہے، یہاں تک کہ ماضی قریب کے اندر 1407 ہجری 1409 ہجری بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں متعدد لوگوں کو، بے شمار حجاج کو اور بہت سارے رجال امن کو انہوں نے نشانہ بنایا اور انہیں تہ تیغ کیا۔ آئندہ کی زندگی کے لیے بھی انہوں نے کچھ ایسے پلاننگ بھی تیار کر رکھے ہیں کہ کیسے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا جائے اور اس کو اپنے قبضے کے اندر کیا جائے، مدینہ کے اوپر حملہ کیا جائے اور اسے اپنے زیر نگرانی لایا جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کو ڈھانے کے پروگرام بھی ان کے اندر شامل ہیں، بے شمار کتابیں ہیں، اس کے حوالے ہیں۔ اگر آپ ان تفصیلات کو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے بلاد حرمین کی پامالی کی متعدد زمانوں کے اندر کوششیں کی ہیں، اور آئندہ کے زمانوں میں ان کی پلاننگ کے اندر یہ شامل ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو خوف زدہ رکھا جائے، قتل عام ان کا کیا جائے، اور ان کے وجود کو وہاں سے ملیا میٹ کر کے اور پھر وہاں منمانی چیزوں کو قائم کیا جائے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جو اس موضوع کے حوالے سے ذکر کی جا سکتی ہیں، مگر وقت کی قلت کے پیش نظر میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ تمام حجاج کرام کو جو کہ حج کے شرف سے متشرف ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں امن و امان کے ساتھ اس مقدس شہر کے اندر پہنچائے، اور حج جس غرض کے ساتھ میں وہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کی نیتوں کے اندر اخلاص فرمائے، اور ہر طرح کی پامالیوں سے جو کہ ظاہری اور معنوی ہر طرح کی پامالیوں سے اللہ رب العالمین انہیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔